السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، امید ہے تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے تحت ہونے والے جو عربی ٹیچر اور اورینٹل ٹیچر کا انٹرویوز کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ انٹرویوز میں جو پوچھے گئے سوالات ہیں، وہ سوالات اور ان کے جوابات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سوال میں سب سے پہلے تو آپ سے تعارف پوچھیں گے۔ تعارف آپ کا انگلش میں بھی پوچھ سکتے ہیں، عربی میں بھی پوچھ سکتے ہیں، اردو میں بھی پوچھ سکتے ہیں۔ تو آپ کو تینوں زبانوں میں اپنا تعارف یاد کر کے جانا چاہیے۔ اور اس کے بعد جو سوالات کیے گئے ہیں تعلیمی پس منظر کے حوالے سے، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ قرآن و حدیث میں عربی زبان کی اہمیت، اس حوالے سے کچھ بتائیں۔ تو مختصراً جواب آپ دے سکتے ہیں کہ عربی جو ہے نا، یہ چونکہ قرآن کی زبان ہے، حدیث نبوی بھی عربی میں ہے، تو اس کے ذریعے ہم اسلامی تعلیمات کو اصل زبان میں سمجھ سکتے ہیں، جو دینی علوم کا بنیادی ذریعہ ہے۔ تو یہ کیا ہے، اس کی اہمیت ہے کہ قرآن حدیث یہ سب عربی میں ہے، تو عربی زبان سیکھیں گے تو یہ ساری چیزیں سیکھنے میں ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ اور دوسرا جو سوال ہے وہ عربی گرامر کی بنیادی قواعد۔ تو مختصراً آپ جواب دیں کہ عربی گرامر کی بنیاد دو علوم پر ہیں، ایک صرف، دوسرا نحو۔ نحو جو ہے جملے کی ساخت، فعل، فاعل، مفعول اور حرف جار کی پہچان۔ صرف الفاظ کی تشکیل، مصدر سے فعل اور اسم بنانا وغیرہ۔ پھر یہ کہ تدریسی طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، آپ پڑھائیں گے تو کیا طریقہ کار اختیار کریں گے بچوں کو پڑھانے کے لیے عربی زبان۔ تو آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں کہ ابتدائی طلباء کے لیے آسان گرامر اور الفاظ سے ہم آغاز کرتے ہیں، اور جدید تدریسی وسائل جیسے سمارٹ ویڈیوز ہیں، آڈیو ویڈیوز ہیں، عربی زبان کی ایپس ہیں، ان کا استعمال کر کے ہم طلباء کو عملی گفتگو اور لکھنے کی مشق کے ذریعے سے ہم سکھا سکتے ہیں۔ اور پھر سوال اگلا کہ عربی ادب کے مشہور شعراء اور ان کے کلام بتائیں۔ تو عربی کے جو مشہور شعراء میں آپ امرؤ القیس کا نام لے سکتے ہیں، کیونکہ زمانہ جاہلیت کا جو سب سے مشہور شاعر امرؤ القیس ہے۔ اور پھر عباسی دور کے شاعر ہیں متنبی، اس کا نام لے سکتے ہیں کیونکہ وہ اپنے فصیح و بلیغ کلام کے لیے مشہور ہیں۔ اور تیسرا جاحظ کا آپ نام لے سکتے ہیں۔ جاحظ اگرچہ شاعر نہیں ہے لیکن نثر کے ماہر ہیں، کتاب البخلاء کے مصنف ہیں۔ اور پھر یہ کہ آپ سوال یہ کر سکتے ہیں کہ عربی زبان سیکھنے کے کیا فوائد ہیں۔ تو آپ جواب میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی تعلیمی اور پیشہ ورانہ پہلوؤں پر اس میں روشنی آپ ڈالیں کہ اسلامی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ دنیا کے کئی ممالک میں سرکاری زبان عربی ہے، تو جس عربی سیکھیں گے تو ہمیں ان ممالک کے اندر روزگار کے مواقع بڑھتے ہیں۔ اور پھر سوال یہ کہ آپ موجودہ گریڈ سے اگلے گریڈ میں کیوں جانا۔ مثال کے طور پر آپ پہلے سے کوئی گورنمنٹ ملازم میں 14 سکیل میں، 13 میں، 12 میں، 11 میں، یا کسی اور ادارے میں، اب آپ ٹیچنگ میں 16 کے لیے جا رہے ہیں، 16 کے لیے، تو آپ جواب میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی گریڈ 16 میں ترقی سے میری جو تدریسی صلاحیتیں ہیں وہ بہتر ہوں گی، میں زیادہ مؤثر طریقے سے طلباء کی تعلیم اور تربیت میں حصہ لے سکوں گا۔ تو ترقی ہر بندے کو پسند ہوتی ہے، کوئی ایسا نہیں ہوتا جو ترقی کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اور پھر سوال یہ کہ عربی زبان کو آسان اور دلچسپ بنانے کے لیے کیا طریقے اختیار کریں گے آپ، صحیح ہے۔ تو عملی آپ مشورے ان کو دیں کہ جیسے کھیلوں کے ذریعے سے عربی گرامر ہم سکھائیں گے بچوں کو، روزمرہ گفتگو کے موضوعات پر ہم بحث کریں گے، کہانیاں، نظمیں وغیرہ سنائیں گے جو عربی زبان کے دلچسپ پہلوؤں کو اجاگر کریں گے۔ اور اس کے علاوہ پاکستان میں عربی تعلیم کے مسائل، یعنی عربی زبان کے لیے کیا کیا مسائل درپیش ہیں، تو مختصر اور جامع طور پر مشکلات اور حل بیان کریں۔ مثال کے طور پر مسائل کیا ہیں، تربیت یافتہ اساتذہ کی کمی، جدید تدریسی وسائل کا فقدان۔ حل کیا ہے، تو آپ کہیں کہ اساتذہ کی تربیت، نصاب کی تجدید اور جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کریں گے تو یہ سارا کیا ہوگا، پاکستان میں بھی عربی تعلیم کیا ہوگی، پروان چڑھے گی۔ پھر یہ کہ آپ کی تدریسی کامیابیاں کیا ہیں، آپ نے ابھی تک کیا کامیابی حاصل کی، کوئی قابل ذکر کامیابی آپ کے پاس ہے تو وہ جواب میں دے سکتے ہیں کہ میں نے اپنے طلباء کو مختلف سطحوں پر نمایاں کارکردگی دلوانے میں مدد کی ہے، کئی طلباء نے عربی مقابلوں میں کامیابی حاصل کی ہے۔ اور پھر وہ پوچھ سکتے ہیں کہ عربی زبان کے بارے میں بتائیں کہ امیر الشعراء یہ کون ہے۔ تو امیر الشعراء یہ احمد شوقی کا لقب ہے، صحیح ہے۔ اسی طرح شاعر النیل کس کو کہتے ہیں، حافظ ابراہیم کو شاعر النیل کہتے ہیں۔ اور ابو طیب المتنبی یہ ایسے شاعر ہیں، اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں کہ وہ اپنی شاعری کی وجہ سے قتل ہوئے ہیں، کہ وہ شاعر جو اپنی شاعری کی وجہ سے قتل ہوئے ہیں وہ کون ہے، تو آپ کہیں متنبی ہے جو عباسی دور کا شاعر تھا۔ اور پھر وہ پوچھ سکتے ہیں کہ مخضرم شعراء کن کو کہا جاتا ہے، تو آپ جواب میں کہیں کہ وہ شاعر
جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں بھی اشعار کہیں اور زمانہ اسلام میں بھی اشعار کہیں، دونوں زمانوں میں اسلام اشعار کہنے والے شعراء کو مخزرم شعراء کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح اختل الصغیر کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ لقب ہے، آپ کہیں بشارت الخوری لبنانی شاعر ہے، اس کو اختل الصغیر کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح ابو العلا المعری کے بارے میں پوچھیں گے کہ رہین المحبسین، یہ یعنی دو قیدوں میں مقید، اس کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ شاعر کس شاعر کا لقب ہے؟ آپ کہیں ابو العلا المعری کا یہ لقب ہے۔ اور اسی طرح عربی شاعری کے جو بحور ہیں، خلیل احمد فرائدی نے جو کتاب لکھی ہے علم عروض اور قوافی کے اندر، اس کے کتنے بحور ہیں؟ ٹوٹل تو آپ کہیں گے اوزان کے جو بحور ہیں وہ 16 ہیں، صحیح ہے۔ اور اسی طرح قصیدہ بردہ شریف کون سے شاعر نے لکھی ہے؟ تو آپ جواب میں کہیں کہ کعب بن زہیر نے کیا لکھی ہے؟ قصیدہ بردہ لکھی ہے۔ اور کتاب الحماسہ کے مصنف کا کیا نام ہے؟ ابو تمام اس کا نام ہے، تو آپ اس کا نام بتائیں۔ اسی طرح شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کو کہا جاتا ہے؟ تو حسان بن ثابت کو شاعر رسول کہا جاتا ہے، صحابی رسول ہیں۔ اور اسی طرح اپنی تیز دوڑ کے لیے کون سا شاعر مشہور تھا؟ تو آپ کہہ سکتے ہیں شنفری وہ جاہلی شاعر ہے جو اپنی تیز دوڑ کے لیے مشہور تھا۔ اور جاہز کی مشہور کتاب جس میں ادب، خطابت، فصاحت کے موضوعات ہے، کیا نام ہے؟ البیان والتبیین، صحیح ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک قول ہے، جب عقل مکمل ہوتی ہے تو کلام کم ہو جاتا ہے، یہ حضرت علی کا قول ہے، یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح اموی شاعر حمام بن غالب تمیمی کا لقب کیا ہے؟ جو اصل نام تو اس کا حمام بن غالب ہے، لیکن لقب اس کا کیا ہے؟ تو مشہور وہ تھا فرزدق کے نام سے، صحیح ہے، شاعر فرزدق سب کو مشہور ہے۔ اور اذ المرء لم يدنس من اللؤوم عرضه فكل رداء يرتديه الجميل، اگر آدمی کی عزت برائی سے داغدار نہ ہو تو جو بھی لباس پہنے وہ خوبصورت لگتا ہے، اگر وہ برا آدمی نہیں ہے تو جیسا بھی کپڑے پہنے گا کپڑوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو یہ کس کا شعر ہے؟ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شعر سموال کا شعر ہے، صحیح ہے۔ تو اسی طرح عیون الاخبار نامی کتاب کس کی ہے؟ ابن قتیبہ کی ہے، صحیح ہے۔ العقد ابن عبد ربیہ کی کتاب جس میں 25 ابواب ہے، جنہوں نے پھولوں کے نام دیے، اس کی کتاب کا کیا نام ہے؟ العقد الفرید اس کی کتاب کا نام ہے، صحیح ہے۔ اور اسی طرح فلکیات دان اور مشہور شاعر تھے عمر ابن خیام، صحیح ہے۔ تو اس کی مشہور رباعیات کے بارے میں بتائیں، تو بھائی اس کے مشہور رباعیات جو ہے نا سب سے مشہور ہیں، وہ اس کے بارے میں لکھیں۔ اور جاہلی شاعر جن کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ بڑا سخی آدمی تھا، اس کا کیا نام ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں حاتم طائی ہے، وہ بہت مشہور ہیں سخاوت کے اعتبار سے۔ تو یہ چند سوالات ہیں جو آپ کے سامنے، ان کے جوابات میں نے مختصراً پیش کیے ہیں، انشاءاللہ اس کی تیاری کریں، انٹرویو میں مددگار ثابت ہوں گے۔